ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 51۔ میں چاہتوں کا حساب لکھ دوں، تجھ پہ کوئی کتاب لکھ دوں، کبھی کسی سے کیا نہ جس نے، میں وہ پیار بے مثال لکھ دوں، میری نظروں میں جو بس گیا ہے وہ دلکشی وہ جمال لکھ دوں، بہت دنوں سے سوچتا ہوں ہر شام تیرے نام لکھ دوں، اب گوارا ہو تجھے تو یہ زندگی تیرے نام لکھ دوں۔ شام سرمئی رنگ میں ڈھل رہی تھی، آسمان پر ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنیں متھم پڑ چکی تھی اور بادلوں کے پیچھے سے ڈھانکتی ہلکی سنہری لکیریں آہستہ آہستہ سیاہی میں گم ہو رہی تھی۔ طہا کے گھر کے باغ میں نیم تاریکی چھا چکی تھی، مگر مصنوعی روشنیوں کی جھلملاہٹ نے اس منظر کو ایک الگ ہی سکون بخش رنگ دے رہا تھا۔ لاؤنج کی قدادم کھڑکی کھلی تھی، باہر کے خون خواہ اندر آ کر پردوں کو جھولا دے رہی تھی، جیسے کسی انکہی بات کو دہرائے جا رہی ہو۔ اس پرسکون منظر کے بیچ حیات صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، نظریں خلا میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر شام کی مان پڑتی روشنی کا عکس جھلک رہا تھا اور آنکھوں کی گہرائی میں چھپے سوال جیسے بے آواز صدا دے رہے تھے۔ ثنا کچن سے نکلی اور آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھی، چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ حیات نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں میں چھپی اداسی کو ڈھانپ نہ سکی۔ بس ایسے ہی یوں ہی، ثنا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر میز پر رکھ دیا۔ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھمنڈی شوہر سے کھل کر ایلیا کے بارے میں پوچھ لو، ورنہ یہ چپ اور بیٹی کی جدائی تمہیں خاموش نہیں رہنے دے گی۔ لہجے میں خفگی چھپی تھی مگر آنکھوں میں فکر جھلک رہی تھی۔ حیات نے نگاہیں جھکا لی، کیا پوچھوں ثنا، جب جانتی ہوں کہ یوشا جو کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے کر رہا ہے، تو پھر میں اپنی مامتا کو بیچ میں لا کر اس کی مشکلیں کیسے بڑھاؤں؟ اس کی آواز میں نمی تھی اور انگلیاں بے دہانی میں قمیض کے دامن کی کشیدہ کاری پر پھٹی نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ثنا نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے سوال کیا، تمہیں یقین ہے کہ وہ یہ سب تم دونوں کے لیے ہی کر رہا ہے؟ حیات نے اس بار گردن سیدھی کی اور پورے اعتماد کے ساتھ ثنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، یقین ہے، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں ثنا جو یہ بھی نہ سمجھ سکوں کہ یوشا کی جنگ کس کے لیے ہے۔ ثنا خاموشی سے اس کے لہجے کی پختگی کو محسوس کرتی رہی۔ حیات کی آنکھوں میں اب اداسی کی جگہ ایک عجیب سا غرور اتر آیا تھا۔ یہ جنگ میری خاطر ہے، وہ میرے لیے ہمارے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، اور جانتی ہوں وہ مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ حیات نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس مسکراہٹ میں بے پناہ چاہت کی شدت چھپی تھی۔ اس لیے کہ وہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا، نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی حقیقت جانوں جس سے میرا دل ٹوٹے یا میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اس کی آواز بھلے دھیمی تھی مگر لہجے میں ایک ناقابل بیان اعتماد اور محبت کی چمک تھی، جیسے ہر لفظ اس کے یقین کا گواہ ہو۔ تم اور تمہاری پاگلوں والی سوچ۔ ثنا نے ہلکے سے اس کے سر پر انگلی ماری، پھر گہری سانس بھر کر بولی، تم اتنی مضبوط کیسے ہو جاتی ہو؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید میں روز طہا سے جھگڑتی، روز سوال کرتی۔ ثنا کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور حیرت بھی۔ حیات کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، محبت صرف مضبوط نہیں بناتی، برداشت، صبر اور حوصلہ بھی سکھا دیتی ہے۔ تو کیا مطلب میں طہا سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے فوراً برا سا منہ بنایا۔ حیات نے نرمی سے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا، کرتی تو ہوں لیکن لڑتی زیادہ ہوں۔ ہاں تو غلط بات پر لڑوں گی بھی نہ، چمک کر دلیل دی گئی تھی۔ حیات نے ہلکے سے ہنس کر کہا، لڑو ضرور مگر محبت بھی تو دو، کبھی ایک بار سکون سے، صبر کے ساتھ، برداشت اور نرمی سے۔ یہ تو پوچھو کہ اچانک وہ اتنا سنجیدہ کیوں ہو گیا؟ اس کی بات پر ثنا کچھ لمحے کو خاموش ہوئی، جسے سوچ میں پڑ گئی ہو، پھر سر جھٹک کر لاپرواہی سے بولی، اس کا دماغ الٹ گیا، بس اور کوئی بات نہیں۔ پر کوئی بات نہیں، اب دھیرے دھیرے سدھار آ رہا ہے۔ ثنا نے ہولے سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ حیات نے مسکراہٹ دبائی اور ابرو چڑھا کر اسے دیکھا، واقعی سدھار آ رہا ہے، یا اس رات کسی کنڈے کا ڈنڈا اس کے سر پر پڑ گیا تھا اور یاداشت واپس آ گئی ہو؟ ثنا نے بے ساختہ ہنسی چھوڑی، مگر اسی لمحے اس رات کی ہولناک یاد ذہن میں لوٹ آئی تو چہرے پر ایک جھرجھری سے دوڑ گئی۔ اللہ نہ کرے پھر ایسی کوئی سچویشن آئے، یوشا نہ آیا ہوتا اس رات تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کچھ پل کے لیے چپ ہوئی، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر جلدی سے بولی، حیات چلنا، ہم دونوں مل کر پتہ کرتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ کون سا سسپینس ہے جو اتنے راز میں رکھا گیا ہے؟ ایلیا تک کو الگ کرنا پڑا۔ حیات فوراً پیچھے کھسک کر ہاتھ ہلانے لگی، نہ جی نہ، مجھے نہیں جاننا کچھ۔ کتنی بار تمہاری سکھائی پڑھائی میں آ کر جاسوسی کے چکر میں اپنے عاشق کا غصہ سہنا پڑے، وہ تو فوراً پکڑ لیتا ہے کہ تم نے مجھے اس کے پاس سکھا پڑھا کر بھیجا ہے۔ ثنا نے منہ پھلایا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جیسے ناراض ہو گئی ہو۔ واہ بھائی، مطلب جب میرا سر دیوار سے ٹکراتا ہے تو سب ٹھیک، اور میں تمہیں چند ڈانٹ نہ کھانی پڑے، یہ دوستی ہے یا دغا؟ ثنا کی بات پر حیات مزید کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا تھا، یوشا اندر داخل ہو رہا تھا، فارمل ڈریس میں، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی، کوٹ ہاتھ میں، شاید آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ وجہ چہرے پر وہی سنجیدگی اور کچھ تھکن، موبائل ہاتھ میں تھا مگر نگاہیں سیدھی حیات پر جا ٹھہری۔
ثنا نے پلک جھپکتی اپنے لہجے کا رخ بدلا اور بے ساختہ بول اٹھی، اوہ آ گئے تم، ہم تو بس گپ شپ کر رہے تھے۔ حیات نے ہنسی دبا لی اور سر جھکا کر چائے کے کپ میں مصروف ہونے کا بہانہ کرنے لگی۔ ثنا کی گھبراہٹ اس کے لیے کسی تفریح سے کم نہ تھی۔ یوشا نے آہستہ سے موبائل میز پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گپ شپ اچھی بات ہے، لیکن تم دونوں کے چہروں پر کچھ اور ہی لکھا ہوا لگ رہا ہے۔ ثنا نے فوراً آنکھیں پھیلائیں اور بنا سوچے کہہ دیا، کیا لکھا ہے؟ اس نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر حیات پر ڈالی جو اس لمحے کپ تھامے ہوئے اپنی ہنسی روکنے میں مصروف تھی۔ لکھا ہے کہ تم کچھ جاننا چاہتی اور وہ جان بوجھ کر میری بیوی کو سکھایا جا رہا ہے۔ ثنا چونکی اور بے ساختہ حیات کو گھورنے لگی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ ضرور ہماری جاسوسی کرتا ہے۔ حیات نے کپ میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میرا نام مت لینا اس میں نے تو صاف کہہ دیا تھا مجھے کچھ نہیں جانا، اور پھر تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی بلیک کافی لاتی ہوں، کڑوی کسیلی سی۔ جلدی جلدی بولتی ہوئی وہ پلٹ کر کچن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یوشا کچھ دیر کچن کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر ٹانگیں پھیلا کر صوفے سے پشت لگا لی۔ لاؤنج میں لمحے بھر کو ایک دلچسپ سا سکوت پھیل گیا۔ ثنا اب یوشا کو گھور رہی تھی اور یوشا آنکھیں موندے کہیں اور گم تھا جب وہ بولی، یہ تمہیں کیسے سا پتہ چل جاتا ہے؟ کیا ساری باتیں سن لیتے ہو ہماری؟ کہیں تم نے میرے گھر میں کیمرے تو نہیں لگائے ہیں؟ آہستگی سے کہتے ہوئے سر بھی ادھر ادھر گھما کر دیکھا جیسے کیمرہ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ یوشا نے ذرا سا سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر سر کے نیچے رکھ کر بولا، مفت کا جہیز، میں پولیس آفیسر نہیں ہوں، جو پوچھنا اپنے ہسبینڈ سے پوچھنا۔ ثنا نے ہاتھ باندھ کر طنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا، اچھا ان جناب سے پوچھو جن کا دماغ ہی الٹا ہوا ہے، یوں لگ رہا ہے جوار خان کے قاتل کے ساتھ اس کے ابا کے قاتل کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے وہ۔ یوشا نے ایک پل کے لیے آنکھیں کس کر بند کی جیسے ہنسی ضبط کر رہا، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، ارے نہیں، قاتل کے ساتھ تو ایکسٹرا ڈیوٹی بھی دے رہا ہے نا، بس اسی میں آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا۔ کون سی ایکسٹرا ڈیوٹی؟ ثنا نے بھویں کھینچی۔ روہی اور اس کی سٹیپ مدر کو پروٹیکشن دینے والی ڈیوٹی، اس نے آرام سے بتایا اور ثنا کی آنکھیں پھیلیں۔ آنے دو اسے، آج میں نے ان گنڈوں کو کی طرح مار مار کر پورا منہ ہی نہیں باڈی بھی سجا دینی ہے۔ وہ بار بار آستینیں اوپر نیچے کرنے لگی، بس توحا کے آنے کی دیر ہے اور یہ لاٹھی لے کر کود پڑے اس پر۔ یوشا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا مگر بولا کچھ نہیں، بلکہ حیات کو دیکھنے لگا جو مگ لے کر قریب آ رہی تھی۔ یہ تمہیں آج پھر سے ان دونوں کے بیچ لڑائی کروا دینی ہے، کیا ضرورت ہے اسے بھڑکانے کی؟ حیات نے مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے آنکھیں بھی دکھائیں۔ کچن سے آتے ہوئے ان کی بیچ کی آخری باتیں سن چکی تھی۔ یہ تمہیں بھی تو بھڑکاتی رہتی۔ مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے یوشا نے خفگی جتائی اور حیات تعصب سے سر جھٹکتی اس کی قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کب حیات کو بھڑکایا؟ ثنا کی تیوری چڑھی۔ یہ کہو کب نہیں بھڑکایا؟ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ مسکرایا اور یہ مسکراہٹ سراسر ثنا کو تنزیہ لگی تھی۔ تمہارے سارے کام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے اسے عقل دینی پڑتی ہے، ثنا نے تونک کر جواب دیا اور حیات نے پیشانی پر ہاتھ مارا، پھر یوشا کے بازوؤں کو نرمی سے تھام کر بولی، یوشا پلیز اب تم ہی چپ ہو جاؤ ورنہ تم دونوں لڑنا شروع ہو گئے تو میں کیسے بیچ بچاؤ کرواؤں گی؟ یوشا نے لمحے بھر کو حیات کے نرم ہاتھوں کی گرفت کو محسوس کیا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جانے دو نا، اپنی بہن سمجھ کر معاف کر دیا کرو، وہ بڑے پیار سے اسے منا رہی تھی۔ ہاں جی، بس یہی تمہاری معصومیت بھری ادائیں ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ تمہارا جن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ثنا کا تیور بدستور برقرار تھا، وہ دونوں ہاتھ باندھے یوشا کو گھور رہی تھی۔ دیکھو اسے کتنا جیلسی فیل کر رہا ہے تم سے، اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے سب۔ یوشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا اور کافی کا دوسرا گھونٹ بھر لیا۔ کیا؟ ثنا اچھلی پڑی، یعنی میں اپنی حیات سے جل رہی ہوں؟ یوشا نے سر کو ذرا سا ایک طرف جھکا کر ثنا کو اوپر نیچے تکنے کے انداز میں دیکھا اور بڑے سکون سے بولا، جی بالکل صاف لکھا ہے تمہاری آنکھوں میں۔ ثنا نے بے یقینی سے حیات کی طرف دیکھا جیسے اسے تائید چاہ رہی ہو۔ دیکھا تم نے، یہ الزام لگا رہا ہے مجھ پر، وہ بھی تمہارے سامنے۔ حیات کچھ تو بولو۔ حیات نے دونوں کو باری باری دیکھا اور سر تھام کر بولی، مجھے تم دونوں کے چکروں میں نہیں پڑنا، لڑو جتنا لڑنے، ناک چڑھا کر کہتے ہوئے صوفے سے پشت لگائی اور پاؤں اٹھا کر صوفے پر رکھ لیے۔ یوشا نے کافی کا آخری گھونٹ بھرا، مگ ٹیبل پر رکھا اور بڑے آرام سے بولا، مفت کے جہیز سے لڑ کر مجھے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ سر جھٹک کر اس نے حیات کو دیکھا، اتنے آرام سے بیٹھی کیوں ہو؟ لیٹس گو ود می۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حیات کو اٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ صوفے سے پاؤں اتار کر آہستہ آہستہ اٹھنے لگی تھی کہ ثنا کی تیز آواز نے فضا کو فوری بدل دیا۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے حیات کو ساتھ لے جانے کی۔ ثنا اٹھ کر حیات کے بغل میں آ بیٹھی، اس کے ہاتھ مضبوطی سے اس کے بازو پر جمے ہوئے تھے۔ یہ حق جتانا، یوشا نے تیز نظروں سے ثنا کو گھورا، تم سے میں نے پوچھا؟ ناگواری سے بھویں تھوڑا سا کھنچ گئی تھی۔ حیات ان دونوں کی شکل دیکھتی چپ ہی تھی۔ ثنا نے حیات کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا، رات ہو رہی ہے، حیات کو مت لے جاؤ۔ یوشا دانت اندر سے پیستے ہوئے بولا، تو میں کس لیے ہوں؟ مجھے اب تم دونوں پر بھروسہ نہیں رہا ہے، اتنے دشمن پال لیے، میں تو نہ بوجھنے والی حیات کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ کیا پتا کب کوئی حملہ کر دے۔ حیات کا ہاتھ اس کی گرفت میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا اور وہ خود بھی جیسے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ یوشا کے پیشانی کے بل گہرے ہوئے، میں اپنی بیوی کی حفاظت خود کر سکتا ہوں،
تم اپنے ایس پی کی دیکھ بھال کرو۔ اس کی آواز میں اعتماد کے ساتھ چھپی ہلکی سختی بھی تھی۔ جی نہیں، تم بھی یہیں رہو، بیڈ روم خالی ہے، جا کر سو جاؤ۔ ثنا نے ہاتھ کے اشارے سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا۔ یوشا کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے نیند اپنے روم میں ہی آتی ہے۔ اچھا تو اکیلے جاؤ پھر۔ ثنا نے گردن تھوڑی اونچی کر کے جواب دیا۔ حیات کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ حیات میری بیوی ہے۔ یوشا نے دانت پیستے ہوئے زور دیا جیسے اپنی بات سمجھانا ضروری ہو۔ ثنا نے بلا جھجک جواب دیا، مجھے انکار نہیں، مگر یہ میری بہن ہے تو آج یہ یہیں رہے گی۔ اس کے لہجے میں بھی وہی ضد تھی۔ یوشا نے اپنا ناراضگی کے ساتھ حیات کی طرف دیکھا، تم کچھ کیوں نہیں بولتی؟ حیات نے آہستہ سے منمناتے ہوئے کہا، ثنا کے لیے دیکھو توحا بھی نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ اس کی آواز میں ثنا کے لیے فکر مندی تھی اور آنکھوں میں التجا۔ یوشا نے قدم آگے بڑھایا تھا اور اپنی آواز میں تھوڑی سختی کے ساتھ بولا، اور تم اس کے اکیلے پن کو کم کرو گی؟ ٹھیک ہے پھر آپ دونوں ساتھ رہیں، ہم تو بس دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہیں۔ پوری خفگی سے حیات کو دیکھتے ہوئے جھک کر اپنا کوٹ اٹھایا اور لمبے لمبے ڈگ پھڑتے ہوئے ولاؤن سے نکل آیا تھا۔ باہر پورچ میں آ کر اس نے اپنے قدم آہستہ کر لیے۔ ایک یقین تھا جسے ثابت ہونا ہی تھا، ایک آواز تھی جو چند لمحوں میں اسے پکارے گی، یہ دل گواہ تھا۔ اور پھر لمحوں میں ہی اپنے پیچھے اس نے حیات کی آواز سنی تھی، یوشا رکو تو۔ اس کی آواز میں ہلکی گھبراہٹ اور بے چینی تھی، مگر ہر لفظ میں پیار کی مٹھاس بھی چھپی تھی۔ یوشا نے پلٹ کر دیکھا، باغ کی ہلکی ہوا تیز تیز چل رہی تھی، حیات کے بال ہوا میں نرم لہراتے اور وہ خود بھی اس منظر کی خوبصورتی سے مسحور ہو گیا۔ حیات کے قدم پورچ کے سنگ مرمر پر آہستہ سے گونج رہے تھے اور ہر قدم یوشا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے، منہ کیوں پھلا کر چلے آئے؟ یوشا کے نزدیک آتے وہ جلدی جلدی بولی۔ اس کے ہونٹ تھوڑے کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں چھپی فکر مندی اور محبت کی ملی جلی جھلک نمایاں تھی۔ اس لیے کہ تم سے بڑی وعدہ خلاف عورت کوئی اور نہیں ہوگی۔ ہنوز اسی طرح ناراضگی سے وہ حیات کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عورت نہیں، لڑکی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے یوشا کی ٹائی پر ہتھیلی رکھی۔ مجھے یہ سب ادائیں دکھا کر منانے کی کوشش مت کرو۔ نہ ہاتھ جھٹکا نہ ٹائی چھڑوائی، بس نگاہوں میں اسے پیتے ہوئے وہ بولا تھا، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو ثنا کتنی پریشان ہے، دشمنوں کی فوج ہے اور تمہیں رومانس کا خیال آ رہا ہے۔ انگلیاں اس کی ٹائی پر تھی اور قاتل نگاہیں یوشا کی نگاہوں میں۔ کیونکہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، دشمنوں کی فوج ہو یا یہ مفت کا جہیز۔ اس بار چہرے کو چھوتی لٹ کھینچ کر اس نے حیات کے کان کے پیچھے کر دیا۔ حیات ہلکا سا ہنسی تھی، مان جاؤ نا، ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ نزدیکیاں بڑھاتے ہوئے اس نے اس کی شرٹ کے بٹن چھوئے۔ یوشا نے ایک ہاتھ گردن کے پشت پر رکھا اور مٹھی میں بال جکڑ کر نرمی سے جھٹکا دے کر حیات کا چہرہ جھکایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وہ چہرے پر جھکا، اب کبھی زبان سے پھرو گی نہیں، اور آج پھر سے میرے جذبات کی قدر نہیں۔ اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی خفا تپش سے وہ ہولے سے مسکرائی۔ وہ تو اس رات کی بات تھی، اب ہر روز ایسی آفر تھوڑی ہوگی۔ تمہیں موقع ملا تھا مگر مس کر گئی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کی کالر کو مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ سانسوں کی نزدیکیاں ایک دوسرے کو چھوتی بے قرار تھی۔ یوشا نے اچانک اسے اپنی طرف کھینچ کر حیات کے پشت کار سے لگا دی اور اپنے جسم کا بھار حیات کے وجود پر ٹیک دیا۔ ان کے درمیان فضا میں لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی۔ باغ کی ہوا، پتوں کی سرسراہٹ اور ان کے دلوں کی دھڑکن، سب کچھ جیسے ایک ساتھ رقص کر رہا تھا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حیات کی آواز ہلکی سی لرزی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ ہمیشہ میرے ساتھ یہی سلوک کرتی ہو، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے؟ یوشا کی آنکھوں میں چھپی سرکشی اور پیار دونوں نظر آ رہے تھے۔ حیات نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں سچ میں نہیں ہے۔ تو پھر میں بھی کوئی خیال نہیں رکھنے والا، وہ گہری آواز میں بولا۔ تو مت رکھو، حیات نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر تم اب اپنی تڑپ کا مزہ خود چکھو گی، اپنی سزا کا مزہ مجھ سے ملے گا تمہیں۔ یوشا کے ہاتھ گردن پر سرسرائے اور حیات کا ہاتھ آہستگی سے اس کے کالر کے کنارے سے گزر کر بالوں میں پھنس کر رکا، پھر دوبارہ سرسراتے ہوئے اس کے گلے کی گٹ بند کیا تھا۔ تو مجھے کیا سزا دو گے؟ وہ لمحوں میں جیسے اس کے ساتھ بہہ رہی تھی، ایسی سزا کہ اب کوئی شکایت بھی نہیں سنوں گا۔ یوشا کا چہرہ جھکا اور پھر نازک لبوں پر ٹک گیا۔ ہونٹوں کو جکڑ کر وہ اپنی بے قراری پر کچھ چھینٹے ڈالنے لگا تھا۔ لبوں کو جلن سے لے کر سانسوں کی بکھرنے تک کی تپش ان کے درمیان پگھل رہی تھی۔ جذبات کا ایسا ریلا تھا جو ان دونوں کو بہکاتے ہوئے سرکشی پر رماتا تھا۔ وہ لمحہ رکتا ہوا محسوس ہوا، ہر سانس، ہر لمس، ہونٹوں کی حرکت ان کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ لبوں کی جلن، سانسوں کی بھڑک، دل کی دھڑکن، سب کچھ ان کے درمیان ایک بے قابو ریلا بن گیا تھا۔ لمحے گزرے اور جب اس نے چہرہ اٹھایا تو حیات نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور یوشا کی گہری نظریں دیکھ کر ہلکی بھیگی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ ناراض نہیں ہونا؟ اس کی آواز ہلکی لرز رہی تھی، لیکن دل کی بے صبری اس کے الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ یوشا نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی پر ٹیک دی۔ چلو آج ہم کہیں بھاگ جائیں، وہ بوجھل سے سرگوشی میں بولا۔ ہاں، اتنے دور کہ کبھی کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ حیات کی آواز بھی سرگوشی میں ڈھلی تھی، دونوں اتنے قریب تھے کہ دھڑکنیں صاف ایک دوسرے کی صدائیں سن رہی تھی۔ چاہے جہاں بھی لے جاؤں۔ یوشا کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ رہی تھی۔ ہاں، جہاں چاہے جہاں بھی۔ سانسیں تیز تیز چلتی یہی اقرار کر رہی تھی، میری سزا ختم ہو چکی،
اس کے ناک پر اپنے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے وہ مخمور سا تھا۔ تمہیں سزا دیتے ہوئے میں خود بھی سزا کاٹ رہی ہوں یوشا۔ ان لمحوں کی جادوئی اثر میں کھوئی وہ اقرار کر بیٹھی تھی۔ یوشا نے ایک لمبا سانس لے کر جسے نئی زندگی قبول کی ہو، میں اپنی شدت سے تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سرگوشی نے فضا میں ایسی گرمی کھول دی کہ حیات کا دل لرز اٹھا۔ حیات نے اپنی پلکیں جھکا لیں جیسے وہ سب کچھ سن بھی رہی ہو، مان بھی رہی ہو، مگر اس کی شرم، اس کی نرم سی جھجک اسے چھپا بھی رہی ہو۔ تمہاری یہ شدت، یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے یوشا۔ یوشا نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، پھر سرگوشی کی۔ پھر مجھے بھی تمہاری اس کمزوری میں شریک ہونے دو۔ اس نے اس کے لبوں کے کنارے کو انگلی کی اور سے چھوا جیسے وہاں چھپی ہوئی مسکراہٹ کو اپنے لمس میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم تم میرے لیے کیا ہو، پر مجھے معلوم ہے۔ حیات نے اس کا چہرہ تھاما۔ تمہارا عشق جنوں ہوں میں۔ وہ مدھم ہنسا۔ حیات نے ہلکی سی ہنسی دبائی، مگر آنکھوں کی نمی اس کی ہنسی کو بھاری کر گئی۔ بھیگی سی ہنسی سے یوشا کے دل میں ایک نشہ سا اتر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا لیے اور دھیرے سے کہا، اسے عشق کی جنوں کی خاطر پھر آؤ، آج کی رات ہم وقت سے چوری کر لیں، لمحے چرا کر صرف اپنے بنائیں۔ حیات نے پلکیں آہستہ سے بند کر لی۔ باغ کی خاموشی میں جلتے بلب کی روشنی دونوں کو گھیرے ہوئی تھی، جیسے یہ روشنی بھی ان کے راز کی شریک بن گئی ہو۔ یوشا نے اپنی ناک اس کے ناک سے رگڑی، پھر لبوں کو اس کے کان کے قریب لے گیا۔ تمہاری سانسوں کی یہ خوشبو میری زندگی کی سب سے بڑی پناہ ہے۔ حیات کے ہاتھ اس کے کالر کے کنارے سے پھسلتے ہوئے اس کے سینے تک آئے، جہاں دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ یوشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں خواہش بھی تھی، سرکشی بھی، اور ایک ایسا جنون بھی جو لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے قریب اتنا چاہتا ہوں کہ خود کو بھول جاؤں۔ اس کی آواز میں سرکشی تھی۔ حیات نے کچھ کہنا چاہا کہ یوشا نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کچھ مت کہو، بس اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنو۔ وہ جھکا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیات کا چہرہ اور بھی گلابی پڑا۔ ارے مجھے ابھی اندر جا کر ثنا کو بتانے تو اس نے ہلکی سے گھبراہٹ سے اس کے کالر جکڑے۔ اس ڈائن کے پاس تمہیں جانے دو، نیور ایور۔ اچھا سینڈل تو پہنے دو، ننگے پاؤں آئی تھی تمہیں منانے۔ حیات نے پاؤں دکھاتے ہوئے معصوم سی شکل بنائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یوں ہی میرے ساتھ چلو۔ چھپ کر اس کی ناک کو چھوتے ہوئے اس نے کار کی طرف قدم بڑھائے۔ رات کی ہوا ان کی گرد لپٹ رہی تھی۔ باغ کی خاموشی میں بس ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ کار کے قریب پہنچتے ہی حیات نے ہلکے سے اس کے کالر کو کھینچا۔ یوشا، مجھے نیچے رکھو، کوئی دیکھ لے گا تو۔ اس کی آواز میں شرم اور گھبراہٹ ملی جلی تھی۔ مسز، کار میں بیٹھی ہوں، دنیا کی فکر چھوڑیں۔ یوشا نے دروازہ کھول کر آہستہ سے اسے اندر بٹھا دیا، جیسے کوئی قیمتی چیز حفاظت سے رکھتا ہے، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اندر کی فضا نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس ڈیش بورڈ کی مدھم لائٹ اور باہر کی اسٹریٹ لائٹس کی جھلکیاں ان کے چہروں کو کبھی روشنی کبھی سایہ عطا کر رہی تھی۔ انجن سٹارٹ ہوا تو خاموشی میں ایک نرم سی گھن گرج پھیل گئی۔ کار کی شیشوں کے باہر اندھیرا تھا اور اندر صرف وہ دونوں تھے، ان کی سانسیں، ان کی دھڑکنیں اور وہ مدھم سا قید تنہائی کا جادو۔ یوشا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ حیات شرم سے کھڑکی کے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شیشے میں اس کا عکس صاف جھلک رہا تھا۔ میں ابھی بھی روٹھا ہوا ہوں اور اس سفر میں تمہیں مجھے منانا ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ یوشا نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا، دوسرا ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھا اور حیات کی ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہاری یہ لرزتی ہوئی انگلیاں بتا رہی ہیں کہ دل مان گیا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ حیات نے اپنی پلکیں جھکا لی، ہونٹوں پر مدھم سے مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ وہاں جہاں ہماری دنیا مکمل ہونے والی ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور کار آگے بڑھتی گئی، راستے بدلتے گئے اور ان کے دلوں میں ایک انجانی سرشاری اترتی گئی۔ مجرم ہوں تیرا پر میں بے وفا نہیں، تو چاہت ہے میری تجھے پتا نہیں۔ ٹھیک انہیں لمحوں میں جب ثنا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر یوشا کی کار کو گیٹ سے نکلتے دیکھنے میں محو تھی، اچانک اس کے کان کے بالکل قریب کسی نے ہلکی مگر گہری آواز میں ہاؤ کہا۔ ہائے اللہ! وہ بری طرح چونکی، دل اچھل کر گلے کو آ گیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو توہا اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوخی کی جھلک لیے۔ ثنا کا سانس اٹک سا گیا۔ تم؟ وہ بے یقینی اور خفگی میں بس اتنا ہی بول سکی۔ تمہاری عادت نہیں جائے گی حیات اور یوشا کی جاسوسی کرنے والی، چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے توہا بولا تھا۔ میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی، وہ خفگی سے بھویں کھینچ کر بولی۔ اور تم نے یہ کون سا طریقہ اپنا لیا آنے کا؟ ڈرا کر رکھ دیا۔ ثنا نے غصے میں ہونٹ کھینچ لیا اور اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اوہ ریئلی، تم ڈر گئی تھی؟ اپنی پولیس کیپ سر سے اتارتے ہوئے اس نے جھوٹی حیرت جتائی۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی ہنسی آئی مجھے۔ ثنا نے منہ بنایا۔ پہلے ڈراؤ پھر کہو کیوں ڈر گئی، ناراضگی سے کہتے ہوئے وہ سائڈ سے نکل کر جانے لگی کہ توہا نے ثنا کا بازو جکڑ کر کھڑکی کی سائڈ والی دیوار سے لگا دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ثنا نے بے اختیار بازو سے جھٹکا، لیکن اس کی گرفت فولادی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ وہ دھیرے سے رک کر اس کے قریب آیا، آنکھوں میں عجیب سی شدت ابھرتی گئی۔ اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں۔ توہا کے چہرے کی قربت نے ثنا کی دھڑکنیں اور بے قابو کر دی۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر نظریں بچانے لگی، مگر اس کی شوخ مگر سنجیدہ نظروں کی قید سے نکل نہ سکی۔ توہا یہ کیا حرکت ہے؟ آنچ دیتی نگاہوں کی چمک سے آواز مدھم ہو گئی تھی۔ حرکت نہیں، عادت ہے۔ توہا نے ہولے سے ہنسا، پھر نرم لہجے میں جھک کر بولا، تمہارے ساتھ روڈ ہیرو بننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کی شوخی پر ثنا کو تاؤ آ گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔
रोज़ रोज़ तुम्हारी ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसने उसी गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बाजू छुड़वाना चाहा, मगर गिरफ्त और सख्त करके उसने चेहरा और बढ़ाया। किसने कहा मैं तुमसे ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ? आंखों में झांकते हुए वो मुस्कुराया और सना ने अपनी आंखों को झपकाए बगैर उसकी तरफ देखा, जैसे तहा कि ये गुर्बत उसे बेचैन कर रही हो मगर वो कमज़ोर पड़ने को तैयार ना हो। तो फिर ये क्या है? मुझसे ज़बरदस्ती करके तुम्हें तस्कीन मिलती है? उसने लहजे में खफकी समेटी। तहा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर सर को ज़रा सा झुकाया। ये सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम पर मेरा हक सबसे पहले है। हक? सना ने हैरत और गुस्से के इम्तजाज से आंखें फैला दी। यह हक जताना नहीं, अपनी मर्दानगी दिखाना कहलाता है। इतना गुस्सा किस बात पर है? वो बेमज़ा हुए बगैर उसी तरह मुस्कुरा रहा था। हाथ छोड़ो मेरा, जाकर प्रोटेक्शन दो अपनी चहीतियों को। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी? बाजू छुड़वाने की कोशिश तर्क करके भरपूर नाराज़गी से वो बोली थी। तुम तो मेरी सब कुछ होती हो। उसने सना का बाजू छोड़कर ठोड़ी टकड़ कर उठाई। पर ये कौन सी चहीतियों का जिक्र किया आपने? आंखें छोटी किए वो मुस्कुराहट दबाए बोल रहा था। जैसे तुम तो बड़े मासूम और सीधे हो ना, कि मालूम नहीं कौन सी चहीतियों के बारे में बोल रही हूँ मैं। अपनी ठोड़ी को जकड़े तहा के हाथ पर हाथ मारा था उसने। ये खबर किसने उड़ाई? सना की आंखों में देखते हुए उसने आंखें सुकेड़ी। तुम्हारी पहली बीवी ने, वो चमक कर बोली। ला हौल वला कुव्वत, तहा ने नागवारी से सर झटक कर कहा। उस कमीने को आदत है मुझे बदनाम करने की। आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर क्यों आया वो लग रहा है? सना के दिल में खुशी की लहरें उठने लगी। तहा को अपने पुराने रंग में लौटते देकर शायद अकल आ गई है। वो हल्के से एहसास आती उसने सना के गाल पर उंगली रखकर होले से सहलाई। और ये अकल आई कैसे? खुशी छुपाते हुए उसने भवें एकटा करके उसे घूरा। उसने करीब होकर अपने होंठ उसके गाल पर रखे। शायद ये सब तुम्हारी वजह से है। वो धड़कनों के करीब होता कि सना ने दोनों हथेलियों को उसके सीने पर रखा और जोर से धक्का देकर बोली। मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी मगर फिर भी तुम नहीं बदले थे। सख्ती से तेवरी चढ़ाई। वकले पिछले सारे हिसाब बराबर करने के मूड में थी। उसने गहरी सांस भरी। ठीक है, फिर मैं पुराने मूड में चला जाता हूँ। और एकदम से उसने सना का बाजू थाम कर खींचा और उसने अपने बाजुओं में समेट कर उठा लिया। अब बेडरूम में चलकर तुम्हें रूड हीरो के सारे मजे चखाता हूँ। तहा छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। वो बाजुओं में मछली थी। वो तो पहली मुलाकात से ही हो। चुप कर उसने सना की नाक से अपनी नाक पे रख ली। सना की नाराज़गी जैसे अपना वजूद खोने लगी। हाथों की माला उसकी गर्दन में डाल दी। पहले पता होता ना कि तुम इतने मक्कार और कमीने पुलिस वाले हो ना, तो कभी तुम्हारे पास आती ही नहीं। अंदाज़ बस न रूठा सा था। जैसा भी हूँ मेरी जान, मगर सर से पाँव तक तुम्हारा हूँ। यूं ही उसे लिए हुए वो बेडरूम में आ गया और नरमी से उसके पाँव फर्श पर रखती है। सना की बाहें हनूज उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। वादा की हमेशा मेरे साथ रहोगे, अब नहीं बदलोगी। गारंटी नहीं ले सकता। हंसते हुए उसके कान के करीब झुकाया, जैसे जानबूझकर उसकी जिद को मज़ीद हवा देना चाहता हूँ। सना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा मगर दिल की धड़कन की रफ्तार बेकाबू होने लगी थी। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना? मैं संजीदा हूँ तहा। तहा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में जकड़ लिया। आंखों में अजीब सी चमक उतर आई। तो मैं भी तो संजीदा हूँ मेरी जान, बस अंदाज मेरा शौक है जैसा तुम्हारी जिद शौक है। तुम बदलते क्यों नहीं? सना ने भराई हुई आवाज़ में कहा और अपनी नज़रें चुरा ली। क्योंकि अगर बदल जाऊँ तो ये ज़िद्दी, गुस्सा करने वाली और फिर खुद ही रूठ कर मनाने वाली सना मुझे मिलेगी कहाँ? उसके लहजे में नरमी उतर आई थी। सना के पल के लर्ज़े। दिल चाहा वो फ़ौरन उसके सीने से लग जाए मगर ज़िद ने मौका न दिया। मैं कह रही हूँ ना, वादा करो हमेशा मेरे ही रहोगी। तहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी नाक के करीब अपनी नाक छुई। वादे लफ्ज़ों से नहीं होते मेरी जान, एहसास से होते हैं, और तुम तो मेरे एहसास की जड़ हो। उसकी आवाज़ की गहराई ने सना की सारी ज़िद लम्हे भर को कमज़ोर कर दी। वो बेख्तियार से उसके कंधे से टिकी मगर अगले लम्हे फ़ौरन पीछे हटी। अच्छा छोड़ो मुझे, वरना क्या? तहा ने मुस्कुराते हुए मज़ीद करीब खींच लिया। वरना मैं तुम्हें फिर कभी मुँह नहीं लगाऊंगी। उसने आंखें सुकेड़कर सख्ती से कहा। तहा कहा लगा बैठा। तुम मुँह ना लगाओ, पर मैं तो आदी हो गया हूँ तीखी मिर्च के मुँह लगने का। उसने एक ही झटके से उसे अपने करीब खींचकर चेहरा थामा और होंठों से होंठ रख दिए। चंद लम्हे की इस घड़ी में सांसें भी सैराब होती ताजगी से भर गई थी। आज तुम्हारे लबों की मिर्ची में मिठास घुली है। उसने हल्के से लबों को रगड़ कर कहा और सना का दिल चाहा कि वो हंस दे मगर होंठों को सख्ती से भींच लिया। तहा ने उसकी कैफियत भांप ली और नरवे से उसकी पेशानी पर बूसा दिया। देखो सना, मेरे बेदखने की गारंटी ना सही मगर तुम्हारे साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। सना के दिल में खुशी और सुकून की एक लहर दौड़ गई। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली और सर उसके सीने से लगा दिया। अब बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, बस यहीं रहना है, यही लम्हा। तहा ने उसकी गिरबाजू और सख्ती से लपेट लिया, जैसे दुनिया की हर गारंटी से बढ़कर ये लम्हे सब कुछ हो। कमरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी जल रही थी जो छत के पंखे की घूमती छाँव के साथ कभी दीवारों पर रक्स करती और कभी उनके चेहरों पर। बाहर खिड़की के पार खामोश रात थी, सिर्फ हवाओं की हल्की सरगम। सना तहा के बाजुओं में सिमटी हुई थी मगर जिद्दी अंदाज पर गिरा रखे हुए उसने आहिस्ता से बाजू छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे नींद आ रही है। तहा ने जरा सा रुककर उसके कान में सरगोशी की। नींद और मैं एक साथ नामुमकिन है सना बीबी। फजूल बातें मत करो, मैं सच कह रही हूँ। वह मसनूई खफकी से बोली मगर उसके रुखसारों पर हल्की सी लाली छा गई थी। अच्छा तो तुम सो जाओ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? उसने फ़ौरन गर्दन उठाकर पूछा।
توہا نے شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا. یہ شر تم خود سمجھدار ہو. نہیں بالکل نہیں. ثنا نے تیزی سے تکیا اس کے منہ پر رکھ دیا دھکیل دیا. توہا نے کہکہا لگاتے ہوئے تکیا ایک طرف اچھال دیا اور اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لیا. تمہیں پتہ ہے ثنا تمہاری یہ ضدی آنکھیں میری سب سے بڑی کمزوری ہیں. اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھ دیے. ثنا کا دل دھڑکنے لگا جیسے پورا کمرہ اس کی سانسوں کی گواہی دے رہا. اس نے کانپتی آواز میں کہا توہا کبھی چھوڑو گے تو نہیں مجھے. وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا پھر اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے بولا اگر چھوڑ بھی دوں تو کہاں جاؤں گا. تم میرے دل کا پتہ لکھے بیٹھی ہو. ثنا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا. دل کی دھڑکنوں کی آواز اتنی قریب سنائی دے رہی تھی کہ اسے لگا جیسے ہر دھڑکن صرف اس کا نام پکار رہی ہو. کمرے کی خاموشی میں سانسوں کی گرمی اور روشنی کی مدھم لہر نے دونوں کو اپنی دنیا میں قید کر دیا تھا. وقت تھم گیا تھا. صرف لمس دھڑکن اور مسکراہٹ باقی رہ گئی تھی. تم صرف میرے ہو یہی ایک آخری دعویٰ. محبت میرا حق بھی, محبت میرا قبضہ بھی. کار کی لائٹس کے مدھم دھبے رات کے اندھیرے میں گھلتے جا رہے تھے. کار ڈرائیو کرتے یوشا نے اپنی طرف کا شیشہ گرایا ہوا تھا اور ہوائیں اس کے بالوں سے کھلواڑ کرتی گزر رہی تھی. یوشا کے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ سے حیات کی ہتھیلی پر جمے تھا. تم جانتی ہو تمہاری آج کی رضامندی میرے لیے کتنی انمول ہو چکی ہے. یوشا کی آواز میں ایک نرم خماری تھی اور وہ اپنی نگاہیں بار بار حیات کے چہرے پر گاڑ دیتا. حیات نے جھجک کے ساتھ اس کی طرف دیکھا جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہی ہو, ہر لمحے کی شدت کو اپنی رگوں میں اترنے دے رہی ہو. تم نے مجھے, وہ تھوڑا رک کر بولی, تم نے مجھے بے شرم بنا دیا. اس کی مدھم آواز یوشا کے دل کی دھڑکن میں گھل گئی. اور جو آپ مجھے دیوانہ بنا رہی ہیں اس کا کیا؟ یوشا نے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑی اور آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر سرخی مائل گال پر رکھا. اپنی انگلیاں اس کے گال پر پھیرتے ہوئے وہ کار بھی ڈرائیو کر رہا تھا. دیوانے صاحب, پھر تو آپ پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا. گال پر پھرتے یوشا کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی. یوشا نے اس کی بات پر ہلکے سے ہنسا اور کار کی رفتار کو تھوڑا بڑھاتے ہوئے کہا پھر تو یہ رات اور بھی دلچسپ ہو جائے گی تم سے محبت کی جنگ کرتے ہوئے. حیات کی پلکیں جھک گئیں اور ہونٹ پر ایک مدھم سے مسکراہٹ کھیل گئی جیسے ہوا میں کوئی نشہ گھل گیا ہو. اور یوشا خود کو روک نہ پایا. وہ قریب آیا اور حیات کے کان کے پاس سرگوشی کی. تمہاری یہ شرم, یہ جھجک مجھے اور بھی بے قرار کرتی ہے. مجھے دیوانگی کی حد تک جانے کے لیے بہکاتی ہے. رک رک کر چلتی سانسوں کی دہک سے حیات کی پلکیں لرزیں. اس نے اپنی نظریں چرا لیں. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر ہونٹوں پر مصنوعی خفگی کھیل گئی. دھیان سے کار چلاؤ, کہیں پھر کوئی گنڈے نہ آ جائیں. وہ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہو گیا. یہ سفر صرف ہم دونوں کا ہے, کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا, بس تم اور میں اور یہ رات. کار کی ہلکی گونج, پہیوں کی سرسراہٹ اور ان کے دل کی دھڑکنیں, سب کچھ ایک رومانٹک سمفنی کی مانند تھے. یوشا نے اپنا سر اس کے قریب کیا اور اس کے لبوں پر ایک نرم لمس چھوڑا. یہ لمحے, یہ خاموشی بس تمہارے ساتھ چاہیے. حیات نے ہنستے ہوئے سر ہلایا مگر اس کی ہنسی میں جھجک اور شرم کے رنگ صاف تھے. یوشا کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھتے ہوئے گردن تک آ گئی. ہر چھوٹی حرکت ایک بجلی کی لہر کی طرح حیات کے بدن میں سرسراتی گئی. بس گھر آنے دو, پھر تمہاری یہ شرم ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا. حیات کی کلائی جکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ مسرور سا بولا. گھر تو آنے دو پہلے, یا یہیں رومانس شروع کر دینا. سر اس کے کاندھے پر ٹیکتے ہوئے حیات نے اپنا چہرہ جیسے چھپایا تھا. یوشا نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی. ریلی, ٹرائی کروں؟ اس کی بہکتی سرگوشی پر وہ اچھل کر دور ہٹی. جی نہیں, گھر چلیں. حرج کیا ہے, سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں. اس نے جھٹکے سے کار وہیں روک دی. پہیوں کی چرچراہٹ نے سنسان رات کو مزید سنسان کر دیا. حیات کی پلکیں لرزیں. اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے بولی. یوشا, گھر چلو پہلے. گھر ہو یا کار, تم ساتھ ہو تو درد دل کیوں کر گوارا ہو. جو میرا ہے اسے لینے پر کیا پابندی, اور تمہیں مجھے سونپ دینے میں کیا شرم. یوشا کی آنکھوں کی بے باک چمک سے حیات کے کان سے لے کر گردن تک تپ کر سرخ پڑنے لگی. دھڑکنوں کو چھو کر گزرتا یہ احساس ہتھیلیوں میں پسینہ بھرنے لگا. یوشا, کیا کر رہے ہو؟ اپنی طرف جھکتے یوشا کی سانسوں کی گرماہٹ سے گھبرا کر وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی. یہ لمحے, یہ خاموشی. اس نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا. یہیں سے شروع کرتے ہیں, کبھی تو خواہشوں کی گزارش بھی مان لیا کرو. وہ جھک کر اور قریب ہوا. اس کی سانسوں کی گرمی حیات کے رخسار کو چھونے لگی. حیات کے جسم میں کپ کپی سے دوڑ گئی. یوشا, شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, پلیز گھر چلتے ہیں. وہ ہڑبڑا کر اسے پرے کرنے لگی. شرم, وہ کیا چیز ہے؟ بلکہ اس نے مسکرا کر حیات کے کاندھے پر ہاتھ رکھا, دوپٹہ پھسلا اور گود میں پناہ ڈھونڈنے لگا. تمہاری یہ شرم, یہ جھجک. یوشا نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی. یہ مجھے پاگل کر دیتی ہے. اس نے مسکرا کر اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا. یوشا, کبھی تو شرم کر لیا کرو, پلیز گھر چلو. وہ اپنی لٹ چھڑواتے ہوئے جیسے لرز اٹھی تھی. میں پہلے سے ہی بے شرم بندہ, اور تم نے مجھے شرم سے جدا کر کے بالکل ناکارہ کر دیا.
اپنا ایک ہاتھ سیٹ پر رکھ کر وہ جھکا، حیات کی پلکوں میں لرزش لا چکا تھا۔ وہ ایک دم قریب آیا اور اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ حیات کے لبوں سے ایک دبے دبے سے یوشا نکلا، مگر اگلے لمحے اس کی آواز سانسوں میں گم ہو گئی۔ کار کی شیشوں کے باہر اندھیرا اور گھنا ہوتا جا رہا تھا، اندر صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ تم میری لت بن چکی ہو، ایسی لت جو ہر نشے سے بری ہے، ہر نشے سے بری ہے۔ الجھتی سانسوں سے حیات کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ساری زندگی میں نے کبھی بھی کوئی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر تم۔ اس نے حیات کے لبوں کے پاس گہری سانس بھری۔ مگر تمہارا نشہ ایسا ہے کہ جتنا بھی پیاس بجھاتا ہوں اتنا ہی اور بھڑک اٹھتی ہے۔ سانسیں اتنی بکھری ہوئی تھی جیسے ان کی ڈوری جیسے ٹوٹ رہی تھی، ہر پل تنہائی میں جیسے دھڑکنوں کا چین کھو رہا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے جب تمہیں نفرت سے چھوا تھا تو بھی اس نشے نے مجھے 5 سال تک بے چین رکھا تھا، اور پھر جب محبت سے تمہیں چھوا تو لگا جیسے وہ سب بے چینی، سب کشمکش، سب خواہش ایک ہی لمحے میں دھڑک رہی ہو۔ یوشا کی آواز مدھم مگر مخمور تھی، اور حیات کی آنکھیں اس کی باتوں کے اثر سے کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہوئی جا رہی تھی۔ میری دیوانگی ہو تم، صرف میری ہو، صرف میری۔ حیات کے چہرے پر چہرہ رکھ کر وہ ہر پل اسے خود میں جکڑ رہا تھا۔ ایسی دیوانگی مت دکھاؤ مجھے، چلو یہاں سے پلیز۔ اپنی بچی کچی ہمت سمیٹ کر اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں اتنا ہی دیوانہ ہوں، جب بھی دل کہے گا کر دوں گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے حیات کے لبوں کو چٹکی میں جکڑا۔ میں کچھ نہیں کرتا، تم مجھے مجبور کرتی ہو، جیسے ابھی تمہیں۔ وہ جھک گیا اور جو حیات کے ہونٹوں پر اپنی ہونٹوں سے جکڑ کر وہ آہ کر کے رہ گئی۔ جنگلی ہو تم۔ حیات نے منہ پھیر لیا، تیکھی چلن اپنا کام کر چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کرتا، تم مجھے جنگلی بنا دیتی ہو، جیسے وقت آپ مجھے جنگلی بنانے پر تلی ہوئی ہو۔ شرارت سے یہ کہہ کر اس نے اسے ایک جھٹکے میں اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیا تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یوشا نے بغیر کچھ کہے اس کی کمر کو تھام لیا، ایک ہاتھ سے اس کی کمر پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا جکڑ لیا۔ یہاں نہیں، وہ کچھ اور کہتی لیکن وہ اس کے ہونٹوں کو جکڑ گیا تھا۔ حیات نے ایک لمحے کو مزاحمت کی، مگر پھر اس کی سانسیں الجھ گئی۔ دل کے شور نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ اس کی انگلیاں یوشا کی شرٹ کو گرفت میں لینے لگی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش ہو۔ یوشا کے لیے وہ لمحہ نشے کی طرح تھا، اور اس نے مدھم آواز میں کہا، تم میری دیوانگی ہو اور آج صرف میری چلے گی۔ حیات نے ہونٹ بھینچ کر نظریں چرا لی۔ ہمیشہ تمہاری چلتی ہے۔ یوشا کے ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ آئی۔ یس، کیونکہ یہ تمہارا قصور ہے، مجھ سے میری دھڑکنوں کو چھیننے کا۔ وہ ایک دم قریب آیا اور حیات کے کان کے قریب اپنے ہونٹ رکھتی ہے۔ حیات کا وجود کپ کپا اٹھا، اس نے نظریں سختی سے بند کر لی جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یوشا، گھر چلیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ گھر؟ یوشا نے سرگوشی کی۔ یہ لمحہ میرا گھر ہے، تم میری پناہ ہو اور میں تمہاری سزا۔ حیات نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سزا؟ یوشا نے اس کے رخسار پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ ہاں سزا، اس دن کی سزا جب تم نے مجھے دور کیا، جب میری دیوانگی کو ٹھکرایا، اور آج میں وہ ساری سزا تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں، لیکن محبت کی قید میں۔ اس کی باتوں سے حیات کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ لب کھول کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ یوشا نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر سیٹ کے ساتھ جما دیے۔ یوشا، حیات نے گھبرا کر سر پیچھے کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یوشا جھکا، اس کی آنکھیں بوجھل نشے کے شعلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ وہی جو پرسوں سے چاہ رہا ہوں، تمہیں اپنے قریب کرنا، اتنا قریب کہ فاصلے کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ اس کے لب حیات کے ماتھے کو چھو کر پھر آنکھوں کے کنارے پر چہرے کے ہر نقش پر پھرنے لگے۔ حیات کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر۔ یوشا پلیز، وہ مدھم آواز میں بولی، پلیز مت کہو۔ یوشا نے اس کے ہونٹوں کے قریب رکتے ہوئے کہا، جب تم مجھے روکتی ہو تو میں اور بے قابو ہو جاتا ہوں۔ حیات نے اپنی آخری ہمت سمیٹی اور سر ایک طرف موڑ لیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل؟ ہاں، تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا۔ اس نے اس کے جبڑے کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر پھر سے اپنی طرف موڑا، اور یہ پاگل پن مجھے زندہ رکھتا ہے۔ وہ جھک گیا اور حیات کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار حیات نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے ہاتھ تو بندھے تھے، مگر دل خود بخود ہار مان چکا تھا۔ کار کے اندر وقت جیسے رک گیا تھا۔ کار کی اندرونی خاموشی اب ایک عجیب سا شور بن چکی تھی۔ باہر ہوا کے جھونکے درختوں کو ہلا رہے تھے، شاخوں کی سرسراہٹ کبھی کبھی شیشے سے ٹکرا کر جسے ان کا راز سننے کی کوشش کرتی، مگر اندر یوشا کی سانسیں اور حیات کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں ہی سب سے بڑی آواز تھی جو ایک دوسرے میں گھل رہی تھی۔ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں آنی گیٹ کے باہر کار رکی تو یوشا کے ہارن دیتے ہی گیٹ کھلنے لگا تھا۔ شیشے سے باہر دیکھتی حیات کے چہرے پر حیرت اور تجسس دونوں جھلک رہا تھا۔ یوشا نے کار تیزی سے گیٹ کے اندر داخل کی تو حیات پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی، یہ کون سی جگہ ہے؟ بےتابی آواز سے لے کر آنکھوں میں صاف تحریر تھی۔ تم نے مجھے میری مرضی کے مطابق خوشی دی اور اب میں تمہیں بہت خوش کرنے والا ہوں۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بات کو ہمیشہ گول گول گھما کر کیوں بتاتے ہو؟ سیدھے سے بتا نہیں سکتے کہ یہ کون سی جگہ ہے، کس کا گھر ہے؟ ناراض تھی وہ شیشے کے پار دیکھتے ہوئے حیران سی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں میں تمہیں بہت بڑی خوشی دینے والا ہوں۔ یوشا کی سرگوشی پر اس نے گردن گھمائی۔ ہاں،
दोबारा मम्मा बनाने बड़ी खुशी देनी होगी। हयात ने जल कर कहा तो वह बेसाख्ता हंस दिया था। योशा ये सब क्या है बता दो ना, वो नीम खफकी और नीम तजस्सुस से धीरे से बोली जैसे अपनी बेसब्री पर काबू ना रख पा रही हो। योशा ने जवाब देने के बजाय हल्की मुस्कुराहट के साथ सामने देखा। कार एक कुशादा लॉन के बीचों बीच रुक चुकी थी। सामने रोशनियों से जगमगाती हुई एक इमारत खड़ी थी जिसके शीशों से गर्म रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। पहले उतर कर देख लो फिर पूछना। उसने ड्राइविंग सीट से निकलते हुए दरवाज़ा उसके लिए खोला। हयात ने कार से बाहर कदम रखा तो ठंडी रात की हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसने कांच की तरह शफाफ आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। ऊंचे दरख्त, हल्की हल्की बूंदाबांदी की खुशबू लिए हुए और दूर तक फैला सुकून, सब कुछ अनजाना मगर पुरकैफ था। वह भी कुछ कहने ही वाली थी कि योशा ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। ये वो जगह है जहाँ मेरी सबसे कीमती चीज़ रखी है और आज मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो, उसे पाकर मेरी सारी खताएं माफ़ कर दो। आंखों में अनोखी चमक और होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट। हयात का दिल एकदम तेजी से धड़का। सवालों का हजूम उसके होंठों तक आया मगर योशा की आंखों में मौजूद राज भरी संजीदगी ने उसे खामोश कर दिया। योशा तुम मुझे डरा रहे हो, वो मुश्किल इतना ही कह सकी। योशा ने नरमी से उसकी उंगलियां दबाई और हल्का सा झुककर बोला, नहीं डराऊंगा नहीं, तुम्हें वो दिखाऊंगा जिसे तुम्हारे लिए छुपाया हुआ है। हयात का दिल तेज धड़कने लगा। वो कुछ और सवाल करने ही वाली थी कि योशा ने हाथ थाम कर चलना शुरू कर दिया। वह धड़कते दिल से कदम रख रही थी। पूरा लॉन सुनहरी रोशनियों में नहाया हुआ था। दरख्तों पर जगमगाती लाइट जैसे किसी ख्वाब की दुनिया में ले जा रही हूँ। योशा बता दो ना, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। हयात के चेहरे पर घबराहट और उलझन के साथ बेकरारी का हुजूम भी था। उसने रुख मोड़कर हयात के चेहरे को देखा जो उलझाव और बेताबी के दरमियान झूल रहा था। अब इतनी जल्दी भी ना करो, थोड़ा सा सब्र कर लो तो सब सामने आ जाएगा, योशा ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर कदम रखा। हयात ने एक झुरझुरी ली और दुपट्टा अपने गिर्द लपेटते हुए अंदर कदम रखा। योशा ने हयात का हाथ थामकर आहिस्तगी से अंदर कदम रखा। अंदर का हॉल नीम रोशन था मगर जैसे ही वो दहलीज पार करके अंदर आए तो पूरा हॉल नर्म रोशनियों से जगमगा उठा। हयात अभी इर्द गिर्द देख ही रही थी कि अचानक सामने से एक छोटा सा वजूद भागता हुआ आया। मम्मा, वो नन्ही सी आवाज़ हयात के दिल में सीधा उतर गई। पलक झपकती उसकी नजरें ठहर गईं। एक नन्हा सा बच्चा, मासूम आंखें, भागते कदम और लबों पर बोला लफ्ज़ जिसने हयात की दुनिया बदल दी। उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। सांसें अटक गईं, दिल थम थम कर धड़क रहा था। योशा के हाथ में थमा सर्द होता हाथ बुरी तरह से लरज़ रहा था। ये लब बस खुले, उसमें से आवाज़ ना निकली। वो दौड़ते कदमों से करीब आते एलिया को देखते मंजमिद हो गई थी। योशा की आंखों में वही खामोश खुशी थी। आगे बढ़कर वो झुककर एलिया को अपनी बाहों में उठाकर हयात के सामने ले आया। ये रहा एलिया, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी अमानत। हयात के होंठ लरसने लगे, दिल जैसे पसलियों से टकरा रहा था। वो एक पल को सकते में रही, फिर हाथ बढ़ाकर बच्चे के गाल को छुआ जैसे यकीन कर रही हो ये सब ख्वाब नहीं है। आंखों से आंसुओं का एक तेज रेला बह निकला। मेरा एलिया, वो हिचकियों के साथ बोली। एलिया ने हंसी हंसा और मासूमियत से हयात की गिरद बाहें डाल दी। मम्मा, वो लम्हा हयात के लिए ख्वाब और हकीकत के बीच की सरहद बन गया था। वो रो रही थी, हंस रही थी और बार बार एलिया को सीने से लगा रही थी। योशा ने धीरे से कहा, मैंने उसे दुश्मनों से दूर रखा था, महफूज रखा, अब वक्त आ गया कि वो तुम्हारे पास रहे। हयात ने योशा को भरपूर शुक्रगुजारी और मोहब्बत से देखा मगर अल्फाज उसके साथ ना दे सके। हयात एलिया को सीने से लगाए खामोश खड़ी रही। दिल की धड़कन और आंखों के अश्क एक साथ बैकवक्त बह रहे थे। कुछ देर तक जब वो उसी हालत में रही तो योशा ने उसके करीब आकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। हयात, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुशी के लिए। योशा की आवाज़ में नरम गर्म जोशी भी थी और मुहाफिजत की चमक भी। हयात ने आहिस्ता से एलिया के बाल सहलाए, उसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लिए और बार बार धीरे से बोलती, मेरा बेटा, मेरा एलिया, ये ख्वाब लग रहा है पर मैं आपके पास हूँ मम्मा, देखिए मुझे चुटकी काट कर। एलिया ने अपनी नन्ही हंसी में खुशी भर दी और हयात के गिर्द हाथ लपेटे रखे। योशा एलिया की बात पर बेसाख्ता हंस दिया। आपकी मम्मा की चुटकी काफ़ी ख़तरनाक होती है। उसने इस शोखी पर उसने गीली आंखों से घूरा मगर लबों से बेसाख्ता निकला था। थैंक यू योशा, मुझे एलिया से मिलाने का। योशा ने आगे बढ़कर उन दोनों को अपने एक एक बाजू के हिसार में ले लिया। मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया ताकि आज ये लम्हा मुकम्मल हो। अब तुम दोनों के दरमियान कोई ख़तरा नहीं है। हयात ने योशा की तरफ देखा। दिल की गहराई से उसके लिए शुक्रिया और मोहब्बत के जज्बात के इजहार में वो खामोशी से उसकी गर्दन से लिपटी और योशा आहिस्ता से उसके कंधे को चूमकर सीधा हो गया। हॉल की नर्म रोशनियों में तीनों एक दूसरे की बाहों में घुले हुए एक खामोश खुशी और सुकून के फिजा में खो गए थे। बाहर हल्की हवा और दरख्तों की सरसराहट भी जैसे उस लम्हे की मुहाफिजत कर रही हो। ये वो लम्हा था जब तलखी, खौफ और फासले सब खत्म हो गए और सिर्फ मोहब्बत, एतमाद और ख़ानदान का रिश्ता बाकी रहा था। उसी लम्हे हॉल में कदमों की हल्की चाप गूंजी। दरवाजे से दो शख्सियात दाखिल हुई, एक जिसके चेहरे पर वक़ार और नरमी का हसीन इम्तज़ाज झलक रहा था और दूसरी जिसके वजूद में गहरी संजीदगी और मोहब्बत का रंग था। हयात ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिल की धड़कन आर्जी तौर पर तेज़ हो गई। योशा फ़ौरन आगे बढ़ा, अदब और मोहब्बत के साथ झुक गया जैसे उनकी मौजूदगी उसके लिए एजाज़ हो।
آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا ادھر آنے میں؟ یوشا نے قاصد حسن کا ہاتھ تھام کر پرسکون لیکن خلوص بھری آواز میں پوچھا۔ قاصد حسن کی آنکھوں میں یوشا کے لیے بے پناہ محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ بس گئی اور پھر وہ ہلکے قدموں سے آگے بڑھ کر یوشا کی جانب جھکے۔ تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ان کی آواز میں بے پناہ محبت اور اعتماد کی آمیزش تھی۔ یوشا کو گلے لگاتے ہوئے جیسے ان کے سینے میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی پڑنے لگی تھی۔ صبیحہ خانم چپ چاپ مگر آنکھوں میں غیر مرئی روشنی لیے حیات کو دیکھی جا رہی تھی۔ حیات نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں میں صرف محبت ہی نہیں، ممتا کی ایسی کشش بھی ہے جو اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی ایلیا اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے خوشی سے بتایا، ماما یہ میرے بڑے دادو اور بی جان ہیں، میں ان کے پاس تھا۔ حیات نے بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شخصیات اس کے لیے اجنبی تھی مگر ان کی موجودگی میں ایک عجیب سکون اور تحفظ کا احساس تھا، جیسے ان کے گرد ایک محبت برا حصار بنا ہوا ہو جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور دل کی بے قراری کو نرم کر رہا تھا۔ صبیحہ کی آنکھوں میں ممتا کی نمی تیر رہی تھی مگر قدم فرش سے جڑے بھاری تھے۔ ماضی کی زنجیریں جو برسوں سے ان کے دل پر تھیں ابھی تک اسی بھاری پن کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ یوشا اور قاصد حسن نے بھی ایک لمحے کے لیے حیات کی طرف دیکھا۔ قاصد صاحب کی آنکھوں میں بھی وہی نمی تھی جو صبیحہ کی آنکھوں میں، مگر انہوں نے کمال سے اسے چھپا لیا۔ ان کی نگاہیں خاموش دعاؤں اور پرامن تسلی سے بھری ہوئی تھی، جیسے کہ سب کچھ فی الحال چھپانے کی ضرورت ہے۔ حیات کا دل ہلکا سا دھڑکا، وہ سمجھ گئی کہ کچھ راز ابھی وقت کے منتظر ہیں۔ حیات یہ یوشا نے اپنی نرم آواز میں کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا مگر قاصد صاحب نے آہستگی سے قدم بڑھایا اور بول پڑے، ہم راشد کے رشتہ دار ہیں، راشد ایلیا کو ہمارے پاس لایا تھا۔ یوشا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم التجا اور گزارش تھی، جو ماضی اب تک چھپا ہوا ہے اسے ابھی اسی طرح چھپائے رکھنا بہتر ہے۔ یوشا نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا اور حیات نے قاصد حسن اور صبیحہ کی نگاہوں میں چھپی خاموش محبت اور ممتا محسوس کی۔ صبیحہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے بس نگاہوں سے حیات پر صدقے کی محبت لٹا دی تھی، پھر وہ ایلیا کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور وہ اپنے اندر ابھرنے والے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی صبیحہ کے ہاتھ ہی نہیں، دل بھی جیسے لرز رہا تھا۔ وہ جو ان کے قریب آ رہی تھی ان کے یاسر کی یاد تھی، معصوم ملیحہ کی پرچھائی تھی۔ وہ سب جذبات جو برسوں سے ان کے دل میں دبے ہوئے تھے، حیات کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی معصوم صورت کے روپ میں دیکھتے ہوئے مشکل سے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ السلام علیکم۔ قریب آ کر حیات نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے اور احترام سے سلام کیا۔ صبیحہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا، نگاہیں بھر آئیں مگر وہ خاموش رہی۔ قاصد حسن نے آہستہ سانس لی، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے نرم اور محبت بھری آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ آہستہ سے حیات کے سر پر ٹک گیا، جیسے لمحے کی محبت اور تسلی کو محسوس کر رہا ہو۔ حیات کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ میں آپ دونوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ لوگوں نے میرے بیٹے کا خیال رکھا۔ ایلیا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ گیلا سا مسکرائی۔ شاہ نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ صبیحہ کے دل پر ہلکی سی چوٹ لگی۔ کیا وقت تھا کہ وہ رشتوں سے انجان اپنے دادا دادی کے شکریہ ادا کر رہی تھی؟ پر قاصد صاحب نے آگے بڑھ کر ایلیا کے سر پر ہاتھ پھیرا، احسان کیسا بیٹا؟ یہ بچہ میرے لیے بھی بہت قیمتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ان کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی مگر اس میں ایک نرمی جھلک رہی تھی جو حیات کے دل پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ اس نے خاموش صبیحہ کے ہاتھ تھامے۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ اس کی معصومیت پر صبیحہ بس ہولے سے مسکرائی۔ حیات تمہیں ایلیا سے مل کر کوئی باتیں نہیں کرنی ہے کیا؟ یوشا نے بے ساختہ بول کر اسے کسی اور طرف موڑنا چاہا۔ ہاں مجھے تو ایلیا سے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، ثنا کو بتایا ہے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر وہ جلدی جلدی بولی، چلو میری جان، میں تمہاری بات پاری سے کروا دوں اور ہم یہ گھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایلیا کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایلیا خوشی سے بھرپور ہنستا بولتا ساتھ تھا۔ ان کی آوازیں کچھ دیر تک لاؤنج میں ٹکراتی رہیں، پھر خاموشی چھاتی چلی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ بدل گئے، وفا کے دھوکے کھل گئے، جو کبھی قریبی تھے اب پردے میں دشمن بن گئے۔ رات کے دھند نے درختوں کی پرچھائی کو لمبا اور خوفناک بنا دیا تھا۔ تبھی علاقے کے مشہور ریزورٹ کی چھت والے لاؤنج میں چمکتی ہوئی لائٹس اور نرم موسیقی کے بیچ دھواں اور شراب کی خوشبو کھل رہی تھی۔ اسی وسیع روم میں احمد اور وہی انجان مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد 2-3 لڑکیاں تھیں، ہلکی ہنسی اور شرارت بھرے انداز میں گھوم رہی تھیں، لیکن یہ سب محض پس منظر تھا، اصل کھیل یہاں ہونے والا تھا۔ احمد نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور دھواں آہستہ اوپر چھوڑا، جبکہ سامنے بیٹھے مرد نے شراب کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ دونوں کے چہرے پر سکون کی جھلک تھی مگر آنکھوں میں منصوبہ بندی اور سرد مہری چھپی ہوئی تھی۔ مرد نے دھیمی گہری آواز میں کہا، احمد، یوشا اور حیات کہیں بھی محفوظ نہیں رہنے چاہیے، ہر لمحہ ہر حرکت ہماری نظر میں ہونی چاہیے۔ احمد کی آنکھیں سرد تھیں جبکہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ کا شعلہ جل رہا تھا۔ وہ کہیں بھی غائب ہو جائے میں اسے باہر نکال کر رہوں گا۔ احمد نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ تبھی ایک لڑکی اس کے قریب آ کر ہلکی ہنسی کے ساتھ لپٹ گئی، لیکن وہ اپنی توجہ مکمل طور پر سامنے بیٹھے شخص پر رکھے ہوئے تھا۔ یوں اچانک منظر سے غائب ہو جانا بہت گہری چال ہے اس کی۔
ہم نے اب تک اسے بہت ہلکے میں لیا تھا احمر، مگر اب نہیں۔ شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس شخص کی آنکھیں خونی ہو رہی تھی۔ احمر نے اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس کی، مگر چہرے پر وہی سرد اور بے رحمانہ تاثرات برقرار رہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، وہ کہیں بھی چھپنے کی کوشش کرے، میں انہیں باہر نکال کر آپ کے سامنے لاؤں گا، پھر اسے وہ سزا دوں گا کہ حیات اس کا نام بھی اپنے ہونٹوں پر نہیں لائے گی۔ احمر نے دھیرے سے سگریٹ کا کش لیا اور دھواں ناک کے پاس کھلتا ہوا چھوڑا، جیسے ہر سانس کے ساتھ وہ اپنی نیت کو مضبوط کر رہا ہو۔ اس کے سامنے بیٹھا مرد، جس کے چہرے پر نقاب سا سکون تھا، شراب کا گلاس دوبارہ اٹھا کر آہستہ سے گھونٹ بھرا۔ میں اب یہ کھیل ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری وار اور سب ختم۔ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی آزاد ہے، ہمارے منصوبے کو خطرہ ہو سکتا ہے احمر۔ تم جانتے ہو کہ صرف دیکھنا کافی نہیں، ہمیں اب حرکت میں آنا ہوگا۔ احمر کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آ گئی۔ میں انہیں باہر نکال کر لاؤں گا، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائیں، اور جب وقت آئے گا میں اسے وہ دکھ دوں گا کہ حیات خود بھی کانپ اٹھے گی۔ مرد نے ہلکا سا سر ہلایا اور دھیمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور اس دفعہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ ہر قدم، ہر ملاقات، ہر بات ہماری نظر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ احمر کے بازو کے عضلات سکڑ گئے، جیسے اندر سے بجلی دوڑ رہی ہو۔ ایک لڑکی جو پہلے ہی احمر کے قریب تھی، ہلکی ہنسی کے ساتھ پیچھے ہٹی اور احمر کے چہرے پر وہی بے رحم سکون دیکھ کر لرز گئی۔ ہمیں ان کا پتہ لگانے کے لیے اندر کی معلومات استعمال کرنی ہوں گی۔ مرد نے کہا، جو بھی ہمارے راستے میں آئے اسے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ یہ کھیل اب صرف دھوکہ اور خوف کا نہیں بلکہ مکمل کنٹرول کا ہے۔ اس شخص نے شراب کی گلاس کو اٹھاتے ہوئے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ان کا محفوظ رہنا دکھاوا ہے۔ یوشا اور حیات کی ہر حرکت، ہر لمحہ ہمارے حساب میں آنا چاہیے، ورنہ پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ دوسرا بچہ ہوتے ہی پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے تم۔ قاصد حسن نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اس وصیت سے کچھ بھی کرو مگر اب یہ کھیل ختم کر دو۔ احمر خاموشی سے اس کی ہدایات سنتا رہا۔ انجان شخص نے دھیرے سے سرگوشی کی، سمجھ گئے احمر، اس رات کے بعد اب کوئی بھی رات یوشا کے لیے آسان نہیں ہونے والی۔ ہر راز بے نقاب ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہاں چھپتا ہے، کہاں چھپاتا ہے وہ قاصد حسن کو۔ ریزورٹ کی لائٹس اور دھواں، لڑکیوں کی ہنسی، سگریٹ کے دھوئیں اور شراب کے گلاس، سب اس خطرناک منصوبے کے پس منظر میں موجود تھے، جہاں ہر لمحہ تناؤ اور سازش کی خوشبو سے بھرپور تھا۔ احمر نے سر ہلا کر تائید کی اور دونوں خاموشی سے گھونٹ بھر کر اور سگریٹ کے کش لیتے ہوئے اپنی رات کی منصوبہ بندی کو عملی شکل دینے لگے۔ ریزورٹ کے لاؤنج سے نکلتے ہی رات کی دھند نے ماحول کو اور پراسرار اور گمبھیر بنا دیا تھا۔ احمر اور انجان شخص خاموش قدموں سے باہر نکلے، ہر شاخ کی سرسراہٹ اور ہر ہلکی ہوا کی سرسراہٹ پر غور کرتے ہوئے۔ احمر کے ہاتھ میں موبائل تھا، جس میں انجان شخص نے پہلے سے ممکنہ لوکیشنز کے نقشے بنا رکھے تھے۔ اس شخص نے دھیمی خوفناک آواز میں کہا، احمر دیکھو، اس بار مجھے کوئی بھی مشکل نہیں چاہیے، یوشا اور حیات اپنی گرفت میں چاہیے۔ احمر نے سر ہلایا اور موبائل پر سگنل چیک کرتے ہوئے کہا، جی، میں ہر حرکت نوٹ کر کے رپورٹ کروں گا، کوئی بھی اشارہ ہماری نظر سے نہیں بچے گا، بس مجھے 1-2 دن اور دے دیں۔ اس شخص نے سر ہلایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ احمر بھی اپنی کار کی طرف جا چکا تھا۔ وہ دونوں دھند میں گھلتے گئے، جیسے چھائی ہوئی رات میں چھپے ہوئے بھوت ہوں۔ ہر قدم پر تناؤ اور سازش کی خوشبو پھیل رہی تھی۔